بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فقہاء کرام نے قرآن و حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کی اقسام بنائی ہیں، ان کو کچھ اقسام میں تقسیم کیا ہے، ان سے استنباط و استدلال کے حوالے سے، اور اس میں کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن میں فوکس ان کا جو ہے پوری توجہ وہ وضع پر رہی ہے کہ اس لفظ کی وضع کس کے لیے۔ جیسے آپ نے دو قسمیں جو پڑھی ہیں، خاص اور عام، تو ان میں سارا جو زور ہے اور سارا جو توجہ مرکوز ہے وہ وضع پر ہے کہ لفظ کی وضع معنی معلوم کے لیے ہے یا لفظ کی وضع جماعت کے لیے۔ کچھ میں دلالت پر فوکس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے، پہلا مرحلہ وہ وضع ہوتا ہے، الفاظ معانی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ دلالت کا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو وہ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دلالت ان کی واضح ہے یا واضح نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور پھر اس سے آگے یہ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ایک بات کی کس مقصد کے لیے گئی ہے اور اس میں اس مقصد سے علاوہ ضمنی طور پر کیا کیا باتیں اس میں سے سمجھ آ رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں وہ پہلو، وہ اسپیکٹ ہیں کہ جن کے لحاظ سے انہوں نے قرآن و حدیث کے الفاظ پہ فقہا نے غور کیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا عام اور خاص کو، پھر ہم نے پڑھا مطلق اور مقید کو، اب ہم پڑھ رہے ہیں مشترک اور مؤول اس فصل میں۔ تو ان میں بھی وضع پر ہی زیادہ فوکس ہے۔ پہلے ان کی تعریفیں کریں گے دونوں کی، پھر ان کا ایک قاعدہ ذکر کریں گے اور مثالیں دیں گے۔ مشترک جو ہے یہ لغوی اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اشترک یشترک، اور اصل میں جو پورا لفظ ہے وہ ہے مشترک فیہ۔ مشترک فیہ، جس میں شرکت کی گئی، لیکن پھر اس کو مختصر کرنے کے لیے چونکہ بار بار استعمال ہونا ہے تو کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے پھر اس کو مشترک فی بار بار کہنے کی بجائے صرف مشترک کہہ دیا جاتا ہے۔ مؤول جو ہے یہ باب تفعیل سے، اول یؤول تأویلا سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اشترک یشترک کا معنی ہے شریک ہونا، اول یؤول کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، پھیرنا۔ مشترک کا معنی ہوگا جس میں شرکت کی گئی، اور مؤول کا معنی جسے پھیرا گیا۔ یہ تو ہو گیا ان کا لغوی معنی۔ ان کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کہا المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک وہ لفظ ہے، ما موصوفہ ہے، لفظ کے معنی میں، ایسا لفظ ہے کہ جس کی وضع دو معنوں کے لیے ہو جو مختلف ہیں، یا دو سے زیادہ معانی کے لیے ہو جو مختلفۃ الحقائق۔ اب یہ جو کہا کہ وہ دو معنوں کے لیے ہوں اور مختلف معنوں کے لیے ہوں، تو اس میں ایک لفظ دو معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ معنی مختلف نہیں ہیں تو پھر وہ مشترک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جس کی ایک معنی کے لیے وضع ہے وہ بھی مشترک نہیں کہلائے گا، وہ بھی نکل گیا۔ اور دو مختلف معانی کے لیے جس کی وضع نہیں ہے وہ بھی اس سے نکل گیا۔ جس کے معنی دو ہیں لیکن وہ دو معنی آپس میں مختلف نہیں ہیں، وہ بھی مشترک نہیں کہلائے گا۔ اب جو دو معانی کے لیے اس کی وضع ہوگی وہ دو معانی کبھی تو دو عین ہوں گے، ایک ہوتا ہے عین اور ایک ہوتا ہے عرض۔ آپ نے منطق میں بھی پڑھا، ایک جوہر ہوتا ہے ایک عرض ہوتا ہے۔ یا تو وہ دو عین ہوں گے، ذاتیں ہوں گی دو، جیسا کہ مثلا جاریہ کا لفظ ہے، لونڈی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
اور جاریہ، تو لونڈی کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ لونڈی بھی ایک ذات ہے نا، اور کشتی بھی ایک ذات ہے، تو یہ دو معانی کے لیے وضع ہے مشترک کی، اور وہ دو معانی کیا ہیں؟ دو عین ہیں، دو ذاتیں۔ کبھی وہ دو عرض ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی وہ دو عرض ہوں گے۔ مثلا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی وضع دو کیفیتوں کے لیے، مثلا پیاسا ہونا ایک کیفیت ہے نا، اور سیر ہونا یہ ایک کیفیت ہے۔ تو عربی کا لفظ ہے نہل، نہل نون ہا لام، اس کا معنی پیاسا ہونا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی سیراب ہونا بھی ہوتا ہے۔ یہ دو مختلف معانی کے لیے اس کی وضع ہے نا، اور وہ جو دو مختلف معنی ہیں وہ ذاتیں نہیں ہیں، وہ عرض ہیں۔ سمجھ آئیے، حالتیں ہیں نا، سٹیٹس ہیں، وہ ذاتیں نہیں ہیں، عین نہیں، عرض ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یا پھر معانی مختلفہ کے لیے نہیں، 3 یا 4 یا 5 معانی کے لیے اس کی وضع ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی مشترک کہلائے، وہ بھی مشترک کہلائے گا۔ مشتری کا لفظ جہاں ذکر کیا ہے تو مشتری ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیع میں جو ایک فریق ہوتا ہے اس کو بھی مشتری کہا جاتا ہے، جو قبول کرتا ہے عقد بیع کو۔ بائع جو ہوتا ہے نا، بائع وہ ایجاب کرتا ہے اور مشتری قبول کرتا ہے، جو آفر ہوتی ہے، پہلا قول جو ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، یہ آفر ہے نا، اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو اگلا بندہ اس کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے خریدی، تو مشتری قابل عقد بیع کو کہتے ہیں۔ قابل عقد بیع کا مطلب کہ جو عقد بیع کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو بولتا ہے آسان لفظوں میں، اس کو بھی مشتری کہتے ہیں، اور ستارے کو بھی مشتری کہتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ لفظ مشترک ہو گیا دو معنوں کے درمیان۔ اسی طرح بائن کا لفظ ہے، بائن، بانا یبین سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس میں بھی دو معنی، بانا یبین بینونتاً کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، افتراق، اور بانا یبین بیاناً کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اس میں بھی دو معنی ہیں، بینونت بھی ہے اور ظہور بھی ہے۔ مشتری کا معنی ستارہ بھی ہے اور قابل عقد بیع بھی ہے، اور جاریہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح جو معانی مختلف کے لیے ہوں اس کی مثال ہے عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں عین، ٹھیک ہے، اور چشمے کو بھی کہتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں، کسی بندے کی شخصیت کو بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک مخصوص شخص کو بھی عین کہتے ہیں۔ یہ کتنے معنی ہو گئے؟ سارے آپس میں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی تعریف مشترک کی۔ اتنی مثالیں دینے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ مشترک کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک قید ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس کا بھی ساتھ ذکر ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے دو معانی میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو، اس وقت تک وہ مشترک ہوتا ہے۔ یعنی دو معانی کے لیے وضع ہے اس کی، اور وہ عبارت میں آیا ہے، اور ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، اس وقت تک وہ مشترک ہے۔ جب دو معنوں میں سے ایک کو ہم نے ترجیح دے دی تو وہی مؤول ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی مشترک اور مؤول جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی چیز کے دو مختلف وقت میں نام ہیں۔ جب تک اس کے دو یا زیادہ معنی جو معنی معدولہ ہیں وہ سارے برابر ہیں، ان میں سے کسی کو ترجیح آپ نے نہیں دی دلائل کے ذریعے، قرائن کے ذریعے۔ نشانیاں ہوتی ہیں نا، کچھ ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ معنی مراد ہے۔ جیسے آپ پڑھ چکے ہو پیچھے، وہ قروء کی بعض میں پڑھا ہے کوئی نہیں، مشترک ہی تھا نا وہ بھی، کہ اس میں
حیض بھی معنی ہے، طہر بھی معنی ہے، تو بعد میں تو پھر ہم نے دلائل کے ذریعے طے کر نہیں لیا کہ اس سے مراد طہر ہے یا حیض ہے، ایک فریق کے نزدیک طہر ہے، ایک کے نزدیک حیض ہے، تو پھر جب انہوں نے طے کر لیا تو اب وہ مشترک نہیں رہے گا، اب کیا بن جائے گا؟ مؤول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوری تعریف پھر مشترک کی کیا بنی کہ وہ لفظ جس کی وضع دو مختلف معنوں کے لیے یا زیادہ مختلف معانی کے لیے ہو اور ان معانی میں سے یا ان معنوں دو معنوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو۔ یہاں تک مشترک کی اور مؤول کی تعریف بھی آ گئی اور مشترک کی مثالیں بھی انہوں نے بیان کر دیں، جو دو کے لیے وضع ہیں وہ بھی اور جو زیادہ کے لیے۔ اب اس کا حکم، مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک معنی متعین ہو جائے بطور مراد کے، یہ طے ہو جائے کہ یہ مراد ہے، اس معنی تو اس کے دو ہیں لیکن یہاں مراد یہ ہے، معنی تین ہے لیکن مراد یہاں یہ ہے، تو پھر دوسرے معنی کو مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ جب دلائل کے ذریعے ایک معنی کا تعین ہو گیا کہ معنی تو دو تھے، یہاں مراد یہ ہے، تو بس دوسرا معنی گویا کہ اب رہا ہی نہیں، اس کا اعتبار کرنا ساقط ہو گئی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، بات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو الفاظ ہم بولتے ہیں تو ہمیں ان سے معانی سمجھ آتے ہیں نا، کاغذ ادھر رکھ جاؤ۔ الفاظ سے جو ہمیں معانی سمجھ آتے ہیں وہ آتے ہیں وضعوں کے ذریعے۔ الفاظ کی جو معانی پر دلالت ہوتی ہے اور معانی جو الفاظ سے سمجھ آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ بالاوضاع، وضعوں کے ذریعے۔ یہاں وضعیں ہیں مختلف اور ہیں بھی الگ، یعنی آپس میں ملتی جلتی بھی نہیں۔ دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہوں تو پھر بھی تو کوئی جھگڑا نہیں نہ ہوتا، اس کو لے لو یا اس کو لے لو، لیکن دو چیزیں ہیں اور ہیں بھی آپس میں مختلف اور دونوں برابر بھی ہیں کیونکہ لفظ کی وضع دونوں کے لیے۔ تو اب اس میں غور کرو ذرا، کئی آپشن ہو سکتے ہیں۔ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ سب کی سب کو اکٹھا مراد لے لیں، ایک آپشن یہ بھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں دو معنوں پر دلالت کرے جو دو معنی ہوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی معنی بھی مراد نہ لیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عاقل بالغ آدمی کے کلام کو حتی الامکان باطل ہونے سے بچایا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ عاقل بالغ آدمی یہ بات کر رہا ہے، جسے اللہ نے بولنے والا حیوان بنایا ہے، غور و فکر کرنے والا، تو اس کی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے۔ تو جب سارے بھی نہیں ہو سکتے اکٹھے اور سارے اکٹھے مسترد بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر کوئی درمیانی صورت ہونی چاہیے۔ تو وہ درمیانی صورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نا وہ ترجیح دیں گے۔ اب وہ جو ترجیح دی جائے گی وہ ترجیح یا تو خود بولنے والا دیتا ہے، متکلم بتا دیتا ہے کہ میری اس سے کیا مراد ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، یہ آگے آئے گا، یہ اس فصل میں ہم نہیں پڑھ رہے۔ یا پھر سامع خود دلائل اور قرائن کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں اس سے کیا معنی مراد ہے۔ سمجھ آئیے؟ جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تب تک کیا کریں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ آ گیا ہے جس کے دو معنی یا تین معنی ہیں، سارے آپس میں متباین ہیں، بیان کرنے والے نے تو بتایا کوئی نہیں کہ میری کیا مراد ہے، آپ کو ابھی تک آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے آپ ایک کو ترجیح دے سکیں، پریفر کر سکیں کہ یہ معنی یہاں مراد ہے۔ تب تک کیا کریں گے؟ تب تک اس کا حکم ہے توقف، تب تک خاموشی اختیار کریں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو گویا مرحلے ہو گئے نا دو، ایک ہے تلاش کا مرحلہ، ابھی تک آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، تب تک اس کا حکم ہے توقف،
یعنی گویا یہ جو انہوں نے حکم یہاں بیان کیا اس کی توضیح کر رہا ہوں کہ یہ پوری بات انہوں نے نہیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے، انہوں نے اگلے مرحلے کو بیان کر دیا، یعنی جب آپ کو دلیل مل گئی کہ یہاں یہ مراد ہے تو پھر جس کی دلیل مل گئی ہے جب وہ متعین ہو گیا دلیلوں میں سے کسی دلیل کے ذریعے تو پھر سقط اعتبار ارادت غیرہ، پھر دوسرے کے مراد لینے کا اعتبار جو ہے وہ ساقط ہو جائے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ لفظ قروء جو مذکور ہے کتاب اللہ تعالیٰ میں یا تو اس سے مراد حیض ہے جیسے کہ احناف کا مذہب ہے، یا اس سے مراد طہور ہے جیسا کہ امام شافعی تو اما اور او کے ساتھ ذکر کیا ہے نا، یعنی یا یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے، دونوں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے۔ اس کو کہا جاتا ہے عموم مشترک، دونوں معنی اکٹھے مراد لینے کو کیا کہتے ہیں؟ عموم المشترک، مشترک میں عموم پیدا کر دینا کہ اس کے دونوں معنی مراد ہو جائیں، عموم مشترک باطل ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ عموم مشترک باطل ہے، یا آپ نے ایک معنی مراد لینا ہے یا دوسرا لینا ہے، دونوں اکٹھے مراد نہیں لے سکتے۔ اب سمجھ آ گیا، حکم سمجھ آ گیا کہ جب ایک معنی متعین ہو گیا تو وہی مراد ہے اور دوسرے کا اعتبار ساقط ہے، یعنی دونوں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے، عموم مشترک نہیں ہو سکتا۔ اس پر اب انہوں نے دینی ہیں مثالیں۔ فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور جن کی 6 بڑی مشہور کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی اولین کتابیں شمار ہوتی ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک بندے نے وصیت کی مرتے ہوئے، اور وصیت یہ کی کہ میرا یہ جو مال ہے نا یہ فلاں قبیلے کے موالی کو دے دینا، لی موالی بنی فلان، بنو فلان کا معنی ہوتا ہے فلاں قبیلہ، فلاں بندے کی جو اولاد ہے اس کی جو فیملی ہے اس کے موالی کو میرا یہ اتنا مال دے دینا، یہ وصیت کر کے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اب جب پتہ چلایا گیا تو موالی کا لفظ جو ہے یہ مولا کی جمع ہے، اور مولا کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ مشترک ہے۔ مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے اور آزاد شدہ بھی ہوتا ہے، معتق بھی معتق بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ مولا کا معنی معتق بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی معتق بھی ہوتا ہے۔ جب پتہ کیا گیا اس قبیلے میں تو اس قبیلے کے دونوں طرح کے موالی موجود تھے، موالی من اعلیٰ، اوپر والے موالی، اوپر والے موالی معنی معتق، جنہوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد کیا ہوا تھا، اور موالی من اسفل بھی ہیں، نیچے والے موالی بھی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہوا ہے۔ دونوں طرح کے موالی موجود ہیں، موالی معتقین بھی اور موالی معتقین۔ اب کیا ہے دیکھو، لفظ مشترک آ گیا، اس کے 2 معنوں میں سے ایک کو ترجیح دینی ہے، ترجیح یا دیتا ہے متکلم تو فوت ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس سے ہم اس کے دل کی بات معلوم کر سکیں کہ اس کی مراد معتق تھی یا معتق تھی؟ کوئی ذریعہ ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں مراد لے لیں، وہ تو ہو نہیں سکتے کیونکہ عموم مشترک باطل ہے۔ کوئی ایک مراد لینے کے لیے دلیل چاہیے، بھئی آپ نے معتق جو ہیں ان کو دینا ہے تو معتق محروم رہیں گے نا، اور معتق کو دینا ہے تو معتق محروم رہیں گے۔ تو کسی ایک کو کوئی پریویلیج دینے کے لیے، کوئی اس کو خاص اس سے سلوک کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے نا، دلیل آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ توقف۔ توقف کا مطلب کیا ہے؟ وصیت باطل ہو گئی، ہم کہیں گے کہ اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، دونوں فریقوں کے حق میں وصیت باطل ہے۔ لاستحالۃ الجمع بینہم، استحالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہونا، محال ہونا، ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے نا، یعنی دونوں معتق بھی اور معتق بھی دونوں مراد لے لیے جائیں یہ محال ہے۔ وعدم الرجحان، رجحان بھی کوئی نہیں، پریفرنس بھی کوئی نہیں، کسی ایک کو ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی،
اور دونوں مراد بھی نہیں لیے جا سکتے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن باقی بچا؟ ایک ہی آپشن باقی، اور وہ توقف ہے، وصیت باطل ہے۔ وہی ہے نا، وہ تو پھر جمع ہو جائے گا نا، وہ تو عموم مشترک ہو جائے گا نا، اور یہ پہلے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ مشترک کے دونوں معنی اکٹھے مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ دونوں میں تباین ہے۔ ایک لفظ دو متضاد معنوں پر بیک وقت کیسے دلالت کر سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ کہے نہلت، تو وہ بیک وقت یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں پیاسا بھی ہوں اور میں سیراب بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مختلف متضاد معنی بیک وقت یا دو متباین معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے، لہٰذا یہاں رجحان بھی نہیں ہو سکتا، ترجیح بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلیل کوئی نہیں۔ جمع اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ عموم مشترک باطل ہے، تو پھر ایک ہی حل رہ گیا کہ یہ وصیت باطل ہو جائے۔ ایک مثال یہاں پر واضح ہو گئی۔ دوسری، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے، انت علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح۔ یہ پیچھے آ چکا نا، زہار کا مسئلہ بتایا ہے کہ اپنی جو حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے، ان کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے طلاق ہوتی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس نے یہ الفاظ کہے انت علی مثل امی، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس بندے کی نیت نہ پوچھ لی جائے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مظاہر ہے، یعنی اس نے زہار کر لیا، اس لیے کہ یہ لفظ بھی مشترک ہے۔ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یہ لفظ مشترک ہے کرامت اور حرمت میں، یعنی وہ یوں بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تو میرے لیے اسی طرح احترام والی ہے، قابل احترام ہے، جیسے میری ماں میرے لیے قابل احترام ہے، اور یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو حرمت اور کرامت دونوں کے درمیان یہ الفاظ مشترک ہیں۔ عام طور پہ کہتے نہیں ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو میرے باپ کی جگہ پہ، کہتے ہیں کوئی نہیں، مطلب ہے کہ جس طرح میرے والد قابل احترام ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے، تو دونوں میں یہ لفظ مشترک ہے، اور جب تک وہ بندہ اپنی نیت خود نہ بتا دے، ہم اس میں کیسے حرمت والی جانب کو ترجیح دے کر کہیں کہ اس نے زہار کیا ہے؟ لہذا نیت پوچھی جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر وہ نیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہاں میری یہی نیت ہے، تو پھر زہار ہو۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تیسری مثال دیکھو اسی بات کی، یہ مثالیں کس کی دے رہے ہیں کہ عموم مشترک باطل ہے، ایک ہی معنی لینا ہے مراد، اور وہ بھی دلیل سے، ایسے ہی نہیں۔ تیسری مثال اس کی یہ دے رہے ہیں، یا تفریح کہہ لیں، کہ قرآن مجید میں کہا گیا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے، حالت احرام میں شکار منع ہے نا، پڑھا ہے کوئی نہیں تم نے؟ ترجمے میں پڑھا ہے، کون سی آیت میں ذکر ہے اس کا؟ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جو تم میں سے حالت احرام میں کوئی شکار کرے گا نا، تو اس کی جزا ہے، کیا جزا ہے؟ مثل ما قتل من النعم، جس طرح کا جانور اس نے قتل کیا اس کی مثل۔ یہ اس آیت پہ اب ہوگی بات۔ تو اس میں جو مثل کا لفظ ہے نا، مثل کا لفظ یہ مشترک ہے۔ مثل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صوری صاد والی اور ایک معنوی۔ صوری مثل کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی کاپی ضائع کی ہے تو اس جیسی کاپی لے کر دیں، تو یہ مثل صوری ہے، اور آپ جتنے کی وہ کاپی آتی ہے اتنے پیسے دے دیں تو یہ بھی تو اس کی مثل ہی ہے نا، ایکول ہی ہے، اس کے برابر ہی ہے، لیکن یہ برابر معنوی طور پہ ہے۔ بظاہر شکل صورت میں تو وہ کاپی ہے، یہ پیسے ہیں، لیکن چونکہ اتنے پیسوں کی اس جیسی کاپی آ جاتی ہے تو لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ معنوی طور پر یہ اس کی مثل ہے۔ تو مثل دو طرح کی ہوگی نا، مثل صوری اور مثل معنوی۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اگر وہ شکار کرے گا نا، تو شکار کی جزا میں نظیر واجب نہیں ہے، نظیر واجب نہیں ہے، نظیر
واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مثلاً جس طرح کا جانور اس نے قتل کیا ہے نا، شکار کیا ہے، جنگلی جانور، اس سے جسامت میں ملتا جلتا گھریلو جانور دینا ضروری ہے۔ مثلاً ہرن شکار کیا ہے نا، تو ہرن بکری کی جسامت کے برابر برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہرن اگر شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کیا دینا پڑے گی؟ بکری دینا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ خرگوش تھا بڑا جنگلی، وہ شکار کیا ہے، تو بکری کا چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے میمنا، وہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے، تو وہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا جانور شکار کر لیا ہے کہ جو گائے کی جسامت کا ہے، جنگلی جانور، تو گائے دینا پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے کون نہیں؟ یہ ہے نظیر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نظیر واجب نہیں ہو سکتی جزائے صید میں۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ مثل کا لفظ مشترک ہے مثل سوری اور مثل مانوی میں، ٹھیک ہے؟ مثل مانوی سے مراد ہے نا قیمت، تو یہاں اس نص میں بعض صورتوں میں بالاتفاق مثل مانوی مراد ہے، بعض صورتوں میں قیمت مراد ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب اس بندے نے کبوتر یا چڑیا مار ڈالی، کبوتر یا چڑیا، تو تم بھی مانتے ہو کہ ان کی تو نظیر نہیں نہ دے سکتا، ان کی نظیر کس سے دے گا؟ پالتو جانوروں میں یا پالتو چیزوں میں سے کون سی چیز ہے کہ جو کبوتر یا چڑیا کی جسامت کی ہو؟ نہیں ہے نا؟ یا ہے کوئی؟ آپ سوچ رہے ہیں، میں نے کہا شاید کوئی آپ نے ڈھونڈ لی ہو۔ تو وہاں کیا دے گا؟ پیسے۔ تو جب ایک جگہ پر یا دو جگہوں پر ایک معنی مراد لے لیا گیا، تو اب اگر دوسری جگہ پر دوسرا معنی مراد لیں مشترک کا اسی نص میں، تو یہ عموم مشترک ہو جائے گا۔ لہذا عموم مشترک چونکہ جائز نہیں، تو جب چند جگہوں پر مثل مانوی مراد ہے تو ہر جگہ پر مثل مانوی ہی مراد ہوگی۔ لہذا ہرن بھی اگر اس نے کیا نا تو اس کی قیمت لگوائی جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آگے بتا دیا گیا آیت میں کہ وہ قریبی بستی میں جو ہے نا دو سمجھدار لوگ جن کا یہ شعبہ ہے، تو جو جانوروں کی قیمتوں وغیرہ کے ماہر ہیں، تو ان سے قیمت لگوائی جائے گی اور وہ قیمت صدقہ کی جائے۔ سمجھ آئی ہے؟ لاستحالۃ الجمع، کیونکہ جمع ناممکن ہے، عموم مشترک ہو نہیں سکتا، تو پھر صورت کا اعتبار مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو گیا، کیونکہ جب کچھ جگہوں پر مثل مانوی کا اعتبار کر لیا تو باقی جگہوں پر بھی مثل مانوی کا ہی اعتبار کرنا پڑے۔ لیکن آگے امام صاحب نے بھی اختیار دیا، انہوں نے کہا کہ وہ جب قیمت لگوائی جائے گی تو وہ جو پیسے ہیں نا، تو چاہے تو ان سے جانور خرید لے، ٹھیک ہے، اور چاہے تو ان سے کھانا خرید لے اور آگے فقراء کو دے دے۔ اس میں دونوں اس میں احتمال موجود ہیں، دونوں اجازتیں اس میں موجود ہیں، لیکن مراد اس میں مثل مانوی یعنی قیمت یا مثل سوری مراد نہیں۔